بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام صفیہ ہے۔ میری شادی جس گھر میں ہوئی میں اس گھر میں بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب مجھے اس رشتے کے بارے میں ایک ایسی بات پتہ چلی جو اگر کسی لڑکی کو پتہ چلے تو وہ کبھی بھی ایسے گھر میں شادی نہیں کرنا چاہے گی۔ ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے سسرال میں وہ جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتی یا پریشان رہتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی ساس۔ عورت یہی سوچتی ہے کہ یا تو ساس اچھی ہو یا پھر اس دنیا میں ہی نہ ہو، تبھی اس کی زندگی بہتر ہوگی۔ کہ ساس ایک ایسی مخلوق ہے جو کبھی بھی آپ کے لیے مخلص نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان ساری باتوں کو غلط ثابت کرتے ہیں اور بہو کو بھی بیٹی سمجھتے ہیں، لیکن ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں۔ میری قسمت تو ویسے بھی اتنی اچھی تھی نہیں، بلکہ میری قسمت تو ان لڑکیوں جیسی بھی نہیں تھی، کیونکہ جس گھر میں میری شادی کروا رہے تھے اس گھر میں پہلے سے ہی میری ایک نہیں بلکہ تین ساس تھیں۔ میرے سسر بہت زیادہ امیر آدمی تھے، وہ تاجر تھے اور بہت زیادہ شوقین مزاج بھی تھے، اس لیے انہوں نے 3 شادیاں کر رکھی تھیں۔ میرے لیے جس بیٹے کا رشتہ آیا تھا وہ ان کی پہلی بیوی سے تھا اور سب سے بڑا بیٹا تھا، یعنی کہ ایک تو 3 ساس کا خطرہ اور اوپر سے بڑے بیٹے کی بہو ہونے کا مسئلہ، بڑی بہو جس کے اوپر بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن میری بابا کی میرے سسر کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی اور میرے بابا نے گھر میں یہی کہا کہ وہ تینوں اپنے اپنے گھر میں رہتی ہیں۔ یہ بندہ بڑا سخت ہے، اس نے سب کو اپنی اوقات میں رکھا ہے، کسی کی جرت نہیں ہوتی۔ گھر میں میری بیٹی کو وہ اپنی بیٹی سمجھتا ہے، اتنا امیر آدمی ہے، نہ کوئی چیز مانگ رہا ہے نہ کچھ۔ کہتے ہیں میں سارا خرچہ خود کروں گا۔ بابا کو اپنا خرچہ بچانے کی پڑی تھی اور میری زندگی برباد ہونے والی۔ خیر ماں باپ کس بات پر اڑ جائیں تو آپ کی کون سنتا ہے۔ میری شادی کروا دی گئی۔ میری ساری کزن اور دوستوں نے مجھے کہا کہ تیری تو زندگی برباد، ہم سے ایک نہیں برداشت ہوتی اور تجھے 3 مل رہی ہیں۔ لیکن جب میں گھر میں گئی تو وہاں پر ماحول کافی مختلف تھا۔ وہ عورتیں پہلے سے ہی ڈری سہمی ہوئی تھیں، ان کے اپنے مسئلے تھے اور یہاں تک کہ میرا الگ سے کمرہ، باتھ روم اور کچن بھی موجود تھا، یعنی جھگڑے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میرا شوہر بھی کافی اچھا تھا، اس نے اچھے طریقے سے بات کی، میرے لیے چیزیں بھی کافی محنت بھی بنائی تھی اور میرے ماں باپ کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جب کچھ بہت برا سوچتے ہیں تو بہت کچھ اچھا ہوتا ہے، تو شاید میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا۔ میری تینوں ساس اتنی بھی بری نہیں تھیں، ان کی آپس میں ایک دوسرے سے بنتی نہیں۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ تم تینوں کی باتیں سن لینا اور تینوں کے سامنے ان کی بن جانا، اسی طرح تم آرام سے رہ پاؤ گی۔ ایک کی برائی دوسرے کے آگے مت کرنا اور ادھر کی باتیں ادھر مت کرنا، نہیں تو گھر میں فساد بن جائے گا۔ میں اس طرح کرتی تھی اور زندگی ٹھیک جا رہی تھی، بلکہ ایک دوسرے کو جلانے کے لیے مجھ سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ مجھے کہتی تھی کہ تم بیٹھ جاؤ کیونکہ میں گھر کی پہلی بہو تھی۔ میں نے سوچا تھا میری زندگی میں سب کچھ برباد ہو جائے گا، پر سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ میں تو بہت خوش تھی، لیکن مجھے میری بڑی والی ساس نے ایک بات بتائی جو کہ میری اصلی ساس تھی۔ انہوں نے کہا کہ آج کل تمہارے سسر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیا ان کی طبیعت خراب ہے؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ بوڑھے تھے اور اس عمر میں تو وہ ہر بیماری بھی آ جاتی ہے۔ لیکن میری ساس نے کہا کہ طبیعت ان کی بالکل ٹھیک ہے، بلکہ ضرورت سے زیادہ ہی ٹھیک ہے۔ میں ان کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پھر سے کسی کے چکر میں ہیں، کیونکہ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ جب یہ کوئی شادی کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں تو ان کے ہاؤ بھاؤ ایسے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات تھی کہ میرے سسر نے جن عورتوں سے شادی کی تھی وہ دونوں بھی عمر میں زیادہ ہی تھیں، کوئی جوان نہیں تھی۔ ایک تو بیوہ تھی اور دوسرے کے ہاں کبھی بچے پیدا نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اچھا ہی کیا تھا تاکہ ان دونوں عورتوں سے شادی کی تھی۔ میری اصل والی ساس کو تو یہ بات بری لگی تھی، ظاہر ہے، لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو کام انہوں نے کوئی اتنا برا نہیں کیا تھا۔ دونوں عورتوں کو پناہ مل گئی، گھر مل گیا اور وہ اچھے طریقے سے رہ بھی رہی تھیں۔ مجھے اس گھر میں 1 مہینہ ہو گیا تھا، ابھی تک گھر میں سے کوئی فساد نہیں ہوا تھا، جبکہ مجھے یہی کہا گیا تھا کہ ایسے گھر میں تو روز لڑائی ہوگی۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ آپ کو وہم ہو رہا ہوگا، پر میری ساس کا کہنا تھا کہ تمہیں نہیں پتا اس آدمی کا۔ خیر مجھے ان کے معاملے میں بولنا نہیں تھا، اس لیے میں ان کے معاملے میں نہیں بولی۔ باقی عورت کو تو ویسے بھی بہت زیادہ وہم ہوتے رہتے ہیں، اور وہ بھی ایسے مرد کے لیے جو پہلے ہی 2 بیویاں لے کر آیا ہو، اس لیے انہوں نے پریشان ہونا تھا۔ میں نے تو تسلی دینی تھی۔ میرے دن اس گھر میں اچھے گزر رہے تھے، لیکن ایک دن میری آنکھ کھلی تو گھر میں سے جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ میری بڑی والی ساس اور سسر آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ان کی باتوں سے بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں کوئی اور آنے والی ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو کی تو وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ جب ابا نے پہلی شادی کی تو ان کی عمر بھی کم تھی، اب تو وہ 90 سال کے قریب ہو گئے،
اب ان سے شادی کون کرے گا؟ ان کو تو چاہیے کہ اپنے لیے کوئی قبر کی جگہ پسند کریں اور وہ آئے شادی کرنے والے۔ تم ان عورتوں کی باتیں نہ کرو، ان کے دماغ میں صرف یہی کچھ بھرا ہے کیونکہ ان کو اس طرف لگا دیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کیا آپ بھی اپنے باپ کی طرح ہوں گے اور شادی تو نہیں کریں گے؟ تو میرے سوال پر اس نے کہا کہ میں اپنے ابا جی جیسا بالکل بھی نہیں ہوں، لیکن میں نے کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ صرف کچھ حد تک مزاق ہی تھا۔ لیکن میں اس بات پر ناراض ہو گئی، میرے شوہر نے مجھے شام کو منا لیا۔ اس نے کہا کہ پاگل وہ زمانے اور تھے، ویسے بھی ابو نے ان پڑھ اور مسکین سی عورتوں سے شادی کی ہے، آج کل کی لڑکیاں تو ایسی نہیں ہیں کہ وہ ایک ہی برداشت ہو جائے کافی ہے، 2 سے 3 کوئی بھی نہیں پالتا۔ تم بالکل فکر مت کرو۔ لیکن واقعی میرے شوہر کی بات ٹھیک تھی، کیونکہ اس کے بعد گھر میں کافی خاموشی ہو گئی۔ اس موضوع پر نہ تو میرے سسر نے کوئی بات کی اور نہ ہی میری ساس میں سے کسی نے کوئی بات کی۔ سب بالکل ٹھیک تھا، جب ایک رات مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ میرا شوہر گھر پہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ آج رات وہیں گزارے گا کیونکہ اس کے دوست کی شادی ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا کیونکہ شادی میں ویسے بھی ساری رات جاگنا ہی ہوتا ہے۔ شوہر کی عادت ہوگی اس لیے وہ کمرے میں نہیں تھا تو نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کے 2:30 بجے تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ میں پہلے تو یہ سوچنے لگی کہ میرا وہم ہے، دستک نہیں ہو رہی، پھر سوچنے لگی کوئی اٹھ کر دروازہ کھول دے گا، لیکن دستک بار بار ہو رہی تھی اور کوئی دروازہ نہیں کھلا تو دستک کی آواز بھی بہت ہی کم تھی، مجھے اس لیے سنائی دے رہی تھی کیونکہ میرا کمرہ قریب تھا۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر نہ ہو کوئی چیز بھول گیا ہو، لیکن پھر بھی میں نے احتیاط کے طور پر اسے واٹس ایپ پر میسج کیا آپ باہر آئے ہیں، تو اس نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ آف لائن تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہی ہے، اس لیے میں دروازہ کھولنے کے لیے باہر چلی گئی۔ میں نے اپنی چادر اٹھائی اور جب دروازے کے قریب پہنچی تو حیران رہ گئی کیونکہ نہ صرف دست کی آواز آ رہی تھی بلکہ کوئی پکار رہا تھا اور یہ آواز کسی لڑکی کی لگ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر مجھے حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میرے سامنے ایک بہت ہی کم عمر لڑکی کھڑی تھی جس کی عمر شاید مشکل سے ہی 14-15 سال ہوگی۔ شکل و صورت کی خوبصورت تھی لیکن حلیے سے بہت ہی زیادہ غریب گھر کی اور مسکین لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جی آپ کو کیا کام ہے؟ تو مجھ سے پوچھنے لگی آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ جس کے گھر میں تم آئی ہو میں اس کی بہو ہوں۔ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں بہت مصیبت میں ہوں، مجھے پناہ دے دو، میرے پیچھے میرے گھر والے پڑے ہیں، وہ میری جان لے لیں گے۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں کیسے پناہ دے سکتی ہوں، اور تمہارے گھر والے یہاں آ گئے، انہوں نے ہمیں کچھ کہہ دیا تو میں اپنے سسر کو بلانے لگی کیونکہ اس وقت گھر میں صرف وہی تھے، لیکن وہ کہنے لگی کہ نہیں ان کو مت بلائیں، بس مجھے رات کے لیے یہاں رہنے دیں، میں صبح واپس چلی جاؤں گی۔ میں حیران رہ گئی کہ میں کیا کروں، دروازہ کھلا رکھتی تو وہ بھی ماری جاتی اور میں نے اسے اندر کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا، اسے چپ چاپ اپنے کمرے میں لے گئی۔ ابھی بھی میرے دماغ میں چل رہا تھا اپنی ساس کو جگا دوں گی، ظاہر ہے ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ آدھی رات کو ایک انجان لڑکی ہمارے گھر میں آ گئی ہے جس کے پیچھے کچھ بندے پڑے ہیں، لیکن اس نے مجھے اپنے پاس سے اٹھنے نہ دیا۔ اس کے پاس کوئی چیز نہ تھی اور نہ ہی کوئی بیگ نہ کوئی گٹھڑی تھی، شکل سے بھی کوئی بہت زیادہ چلاک نہیں لگ رہی تھی، بہت ہی نارمل لگ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، میں خود گھبرا گئی تھی۔ اس نے کہا بس آج کی رات مجھے یہاں گزارنے دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ میرے بستر پر سکون سے سو گئی اور میں اس کی طرف متوجہ تھی۔ سوچا کہ تھوڑی دیر بعد جا کے ساس کو بتا دوں گی، پھر سوچا کہ ساس مجھے غصہ کریں گی تم نے اندر کیوں نہیں آنے دیا، اور اس کو بھی آدھی رات کو گھر سے باہر نکال دیں گی۔ جب میں اس کی مدد کرنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا تو صبح کا انتظار کر لیتی ہوں، ویسے بھی صبح ہونے میں کتنے ہی گھنٹے رہ گئے تھے۔ سب سے پہلے میری ساس جاگا کرتی تھی، تقریباً 6 بجے تک جاگ جاتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ ان کو صبح صبح بتا دوں گی۔ میں ساری رات کی جاگی ہوئی تھی، جب 4 بجے کا وقت ہوا تو مجھے بھی نیند آ گئی، اور ایسی نیند آئی کہ صبح میری آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ میں حیران رہ گئی، میری آنکھ کھلی تو میرے کمرے میں میری ساس تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اتنی دیر تک سوتی رہی، تو میں نے کہا کہ وہ میں ساری رات جاگی تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، 4 بجے سوئی ہوں۔ اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ وہ لڑکی کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے باتھ روم کی طرف دیکھا تو باتھ روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ لڑکی کہاں گئی۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا، انہوں نے تو لڑکی کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ لڑکی کہاں ہے، ورنہ وہ کوئی نہ کوئی بات تو کرتی۔ اگر اسے کسی نے جاتے ہوئے دیکھا ہوتا تب بھی کوئی بات ہوتی، وہ میرے کمرے میں گئی ہوتی، لیکن میری ساس نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ وہ تو مجھے ناشتے کے لیے بلانے کے لیے آئی تھی۔ میں اسے تلاش کرنے لگی، لیکن وہ پورے گھر میں نہیں تھی، اس کا مطلب کہ وہ صبح اٹھتے ہی یہاں سے چلی گئی تھی۔ لیکن وہ کون تھی، کس لیے آئی تھی، یہ تو میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں، اور اس نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ جب ہم ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے تو میری ساس نے کہا کہ پتہ نہیں تمہارے سسر کو کیا ہو گیا ہے، آج تو کمرے سے باہر ہی نہیں نکل رہے۔ میں نے کہا کون سے کمرے سے؟ انہوں نے کہا کہ بیوی کے کمرے سے نہیں بلکہ بیٹھک سے نکل نہیں رہے۔
ان کی 3 بیویاں تھیں، تینوں کے الگ الگ کمرے تھے۔ مجھے لگا کہ وہ یہی بات کر رہی ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ رات سے بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر نہیں آ رہے۔ ناشتہ بھی وہیں کیا اور اب دیکھو دن کے 10 ہونے والے ہیں، ابھی تک وہاں سے باہر نہیں نکلے۔ میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن میرا سسر پورا دن ہی کمرے سے باہر نہیں نکلے، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے۔ کھانا منگوا لیتے تھے اور کسی کو اندر بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ دروازہ ہلکا سے کھول کے کھانے کی ٹرے پکڑ لیتے اور جو سامان لے کر آتا اسے کہتے کہ واپس چلے جاؤ۔ میری ساس بڑی پریشان تھی کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، اور میں نے اپنی کہانی سنا دی۔ میں نے ان کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکی سسر کے کمرے میں ہے، وہ وہاں اسے چھپا رہے ہیں، تبھی تو وہ ایسے بیٹھک میں جا کر بیٹھے ہیں۔ میری ساس نے کہا کہ بے وقوف لڑکی، تمہیں یہ بات مجھے رات کو بتانی چاہیے تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ وہ لڑکی کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بچا لو، اور میں آپ کو بتانے والی تھی کہ لیکن اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ میری ساس نے کہا کہ تمہاری غلطی نہیں ہے، تم گھبرا گئی ہوگی، لیکن اب میں اس کمرے میں جا کر ہی رہوں گی۔ لیکن میری ساس نے جب دستک دی تو میرے سسر نے اندر آنے سے منع کر دیا۔ جب انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اندر کون ہے تو انہوں نے اندر سے لاک ہی لگا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر میں کچھ آدمی آئے اور کمرے میں چلے گئے، جس میں سے ایک تو مولوی تھا۔ میری ساس کی حالت بہت ہی بری ہو رہی تھی اور باقی 2 بھی بہت پریشان تھیں، کیونکہ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد جب دروازہ کھلا تو سارے حیران رہ گئے، کیونکہ وہ لڑکی میرے سسر کے ساتھ ایسے کھڑی تھی جیسے بیوی شوہر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور میرے سسر نے اعلان کر کے یہ کہا کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ ہم سب اس بات پر حیران تھے کہ یہ لڑکی بھاگ کر آدھی رات کو گھر میں آئی اور سسر نے اس کے ساتھ شادی کر لی، اور کہاں وہ کمسن لڑکی اور کہاں میرے 90 سالہ سسر، اور لڑکی کی شادی کرنے کے لیے مان بھی گئی اور اتنی زیادہ خوش تھی کہ جس کی انتہا نہیں تھی۔ پھر اس لڑکی نے ایک ایسی بات بولی جو ہم سب کو حیران کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے میرے سسر کا نام لے کر کہا کہ نذیر، کیا میں دلہن نہیں بنوں گی؟ کیوں نہیں میری جان، تمہیں آج ہی دلہن بناؤں گا، میں تمہارے لیے سامان منگوا لیا ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گا، اچھی طرح تیار ہو جانا۔ اس بات پر وہ ایسے مسکرا رہی تھی جیسے ساری دنیا مل گئی ہے۔ میری ساس تو شروع ہو گئی، انہوں نے کہا کہ بے شرم بد کردار لڑکی کو کہاں سے لائے ہو، جو آدھی رات کو گھر آ گئی اور آپ نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس کی عمر آپ کی بیٹی تو کیا آپ کی پوتیوں کے برابر ہے۔ ان کے دل میں جو آیا ان سب نے باری باری بول دیا۔ میں بھی حیران تھی، میرا شوہر بھی واپس آ گیا کیونکہ میں نے اس کو فون کر دیا تھا، اور یہ سن کر وہ بھی حیران رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس بھی وہاں پر آ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ نے لڑکی کو اغوا کیا، اس کے گھر والوں نے رپورٹ کروائی ہے۔ تو میرے سسر نے کہا کہ آپ لڑکی سے پوچھ لیں، آپ اس کا بیان لے لیں۔ لڑکی نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور یہ میرا شوہر ہے، اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ پولیس والے کیا بولتے؟ لڑکی نے اپنے ماں باپ سے ملنے سے انکار کر دیا، اور میرے سسر نے پولیس والوں کو اتنے پیسے دے دیے کہ وہ یہ بات میڈیا تک نہ جانے دیں اور دوسری پارٹی کو بھی سمجھا دیں۔ پولیس والے وہاں سے شادی کی مبارکباد دے کر چلے گئے۔ لڑکی کے لیے سامان آ گیا اور وہ محترمہ دلہن بن رہی تھی، اور ادھر میری ساس بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور باقی دونوں عورتیں بھی۔ میری ساس کا کہنا تھا پہلے تم نے ایک بیوہ سے شادی کی اور پھر اس کے بعد ایک باندھ سے۔ اس بات کے اوپر بھی مجھے افسوس تھا، لیکن اتنا نہیں کہ چلو ان دونوں عورتوں کو پناہ مل گئی۔ ایک بیوہ تھی جسے زمانے نے قبول نہیں کرنا تھا، اور دوسری باندھ تھی جس کے بچے نہیں ہونے تھے، تو اسے بھی زمانے نے کہاں قبول کرنا تھا۔ اس بات پر مجھے کہیں نہ کہیں تم پر تھوڑا سا فخر تھا کہ چلو شادی کی ہے تو ایسی عورتوں سے کی ہے جن کی ضرورت تھی، لیکن اب آپ نے اس سے اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میرے سسر نے ایسی بات کی کہ سب حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم تینوں سے میری شادی مرضی سے نہیں ہوئی ہے، میں نے مجبوری میں شادی کی تھی۔ پہلی شادی میں نے مجبوری میں کی تھی، میرے ماں باپ نے کروائی تھی، کیونکہ تم میری رشتہ دار تھی، میری کزن تھی، اور باقی دونوں بھی میں نے مجبوری میں کی، کیونکہ مجھے ان کے علاوہ کوئی مل نہیں رہا تھا۔ لیکن میں شروع سے ہی حسن پرست انسان تھا، اور میں کسی کم عمر لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور پھر مجھے سائمہ مل گئی جس کے ساتھ میرا موبائل پر چکر چل گیا، اور ہم لوگ 1 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، روز ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ہم لوگ باہر بھی ملے ہیں۔ اس نے مجھے دیکھا، پھر بھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اسے میری محبت چاہیے تھی، اور مجھے بھی وہ بہت اچھی لگی۔ لیکن اس کے ماں باپ کو جب یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور اس کی شادی اس کے کزن کے ساتھ کروانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد میرا اس سے رابطہ نہیں ہوا تھا، اور مجھے لگا کہ میں کچھ کر نہیں پاؤں گا۔ بہت بے چین تھا میں، اس کے لیے بہت بےتاب تھا۔ میرے سسر ایسی باتیں کر رہی تھے جیسے ان کی عمر 90 سال نہیں بلکہ 16-17 سال ہے، اور قسم سے ان کی باتیں سن کر مجھے الٹی آ رہی تھی۔ وہ کیسے اس طرح کی بغیر کر سکتے تھے؟ سارا خاندان تو ہماری پیٹھ پیچھے فضول قسم کی باتیں کریں گے۔ میرے سسر اپنے عشق کی داستان سنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بس یہ بیچاری اپنے گھر سے بھاگی اور تمہیں مل گئی۔ وہ میرا ذکر کر رہے تھے، لیکن تم گہری نیند سو گئی جب میں اس کو اپنے کمرے میں لے آیا، اور میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا، کیونکہ اس کا گھر والے ضرور کیس کروائیں گے، اور اگر نکاح ہو جائے گا تو پھر وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔
اب یہ میری بیوی ہے، تم تینوں کی سوتن ہے اور تمہاری ساس ہے۔ جب میرے سسر نے میری طرف دیکھ کر یہ بات کی تو میں جواب ویسے بھی کچھ بولنے والی نہیں تھی، لیکن میں بھی چپ کر گئی۔ وہ لڑکی دلہن بن کر باہر آ گئی اور ایک دفعہ گھوم کر اپنے شوہر کو دکھایا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، اور انہوں نے تعریف کرنا شروع کر دی۔ میری ساس اور بری بری باتیں بول کر وہاں سے چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ کبھی خوش نہ رہو، اللہ کرے تمہیں موت آ جائے یا مر جائے، اس کو اولاد کی خوشی بھی نہ ملے۔ ویسے اس کو اولاد کی خوشی ملنے والی بھی نہیں تھی، یہ تو مجھے پتا تھا۔ خیر وہ لڑکی واقعی تو پاگل تھی یا پھر معصوم تھی، اور یا پھر دولت کے پیچھے اتنی دور آ گئی تھی، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ غریب لگ رہی تھی۔ میرے سسر لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھک میں چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ لڑکی کا کمرہ ہوگا، اس گھر میں ویسے بھی صرف 4 ہی کمرے تھے۔ میں اپنی ساس اور باقی دونوں عورتوں کو بھی تسلی دے رہی تھی، ان کو اس وقت تسلی کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تو پیروں سے مٹی نکل کے منہ میں ڈال دی گئی ہے، اس طرح سے یہ سب کچھ برباد ہو گیا ہے، اب ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ وہ لوگ بہت پریشان تھی۔ میری ماں باپ کو بھی جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی عجیب عجیب باتیں کرنے لگے کہ ہم نے کس قسم کے لوگوں میں لڑکی دی ہے، اور میری ماں تو پریشان تھی کہ کل کو تمہارا شوہر بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرے گا، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا تھا۔ اس بات کو وقت گزرنے لگا، وہ لڑکی گھر میں ہی رہتی تھی، وہ بھی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ اتنی دور سے اکیلی بھاگ کر آ گئی، اور پھر بوڑھے سے شادی کر کے بھی خوش ہو رہی تھی۔ روزانہ شاپنگ کرنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ وقت گزرنے لگا، اللہ نے اس کو اولاد تو نہیں دی لیکن ہمیں اولاد دے دی، اور میرے شوہر کی نوکری میں بھی ترقی ہو گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے، اس گھر میں بہت ٹینشن ہے۔ وہ مجھے لے کر الگ ہو گیا۔ میری اپنی ساس نے بھی جانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہاں رہ کر کیا کرو گے، یہ گھر رہنے کے قابل نہیں ہے اور ہم لوگ تو مجبور ہیں۔ وہ لوگ ابھی بھی وہیں رہتے ہیں۔ عجیب لگتا ہے، ان کے بارے میں سوچ کر مجھے افسوس ہوتا ہے، لیکن یہ خبر سن کر تو میں ابھی تک حیران ہوں کہ اس لڑکی کے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ شاید یہ والی بات سچ ہے کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس کو ایک بیٹی بھی دی، لیکن پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ بیٹی کو پیدا کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلی گئی، کیونکہ کافی کم عمر تھی، اور اس کی بیٹی کا خیال بھی میری ساس رکھتی ہیں۔ میری ساس تو واقعی جنتی عورت ہے، جو اتنا سب کچھ برداشت کر کے بھی چپ چاپ ابھی بھی سب کچھ کر رہی ہیں، اور چھوٹی بچی کا خیال بھی کر رہی ہیں۔ اللہ ان کو اس کی جزا دے، میں تو بس حیران ہی ہوتی رہتی ہوں۔